دنیا میں مختلف مذاہب پائے جاتے ہیں۔ ہر مذہب کی اپنی تہوار اور اپنی کچھ نشانیاں اور علامات ہوتی ہیں۔ مذہب سے سچی عقیدت اور مضبوط تعلق رکھنے والے لوگ اپنی مذہبی شناخت اور تشخص کے ساتھ گہرے تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اور یہی چیز ان کو اس بات میں آمادہ کرتی ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کی علامات اور شعائر سے اپنے آپ کو الگ رکھتے ہیں۔ 2-4 دن کے بعد نہیں بلکہ 2 دن کے بعد ہی عیسائی دنیا کرسمس منانے جا رہی ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ بات ہمارے علم میں ہو کہ اس کی حیثیت کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ ان کا مذہب یہ بتاتا ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، تو یہ برتھ ڈے مناتے ہیں اور وہ دن ان کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں کچھ باتیں سمجھنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عیسائیوں کا ایک باطل اور فرسودہ عقیدہ ہے، بے بنیاد عقیدہ ہے، کفریہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام الیاذ باللہ الیاذ باللہ الیاذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اور اس کے پیچھے مفروضہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی جنت میں، جس کی وجہ سے ان کو زمین پہ اتار دیا گیا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن آگے یہ کہ وہ اس غلطی کو لے کر ہی دنیا سے رخصت ہوئے، اور پھر یہ ان کی غلطی نسل در نسل، پشت در پشت ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوتی چلی آئی۔ یہاں تک کہ جب زمین گناہگار بنی آدم سے بھر گئی تو عیسائی عقیدے کے مطابق پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا بیٹا بھیج کر اسے سولی پہ لٹکانا پڑا، تاکہ وہ سارے گناہگار بنی آدم کی طرف سے کفارہ ہو جائے، الیاذ باللہ العظیم۔ یہ ایک ایسا مفروضہ ہے، بے بنیاد ہے، خود ساختہ اور من گھڑت ہے۔ یاد رکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو اجتہادی خطا صادر ہوئی تھی، تو زمین پہ اتارے جانے کے بعد سے ہی حضرت آدم اس سلسلے میں بے چین اور مضطرب تھے۔ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے حضور یہ درخواست کی، اپنی معافی کی،
فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے ایسے کلمات حاصل کیے کہ جب ان کے واسطے سے انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ انہ هو التواب الرحیم، اس لیے کہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے بھی ہیں اور اپنے بندوں پہ رحم کرنے والے بھی ہیں۔ وہ کلمات کیا تھے؟ قرآن کریم نے وہ بھی ذکر کیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو بڑے واضح الفاظ میں یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ تو یہ کہنا کہ وہ اس گناہ کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوئے 100% غلط، جھوٹ، اور پھر یہ کہنا کہ وہ پشت در پشت، نسل در نسل وہ گناہ منتقل ہوتا چلا گیا، یہ بھی غلط اور سفید جھوٹ۔ اور دوسری بات کہ جو غلطی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی، فرض کیجئے وہ اس کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو کیا ایک غلطی پر دوسرے کو پکڑا جا سکتا ہے؟ ایک کے جرم پر دوسرا مجرم قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ اللہ جل شانہ پر بہتان اور الزام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سارے بنی آدم جو تھے وہ اس غلطی کی وجہ سے مجرم بن رہے تھے جو حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ مجرم وہی ہے جس سے جرم کا ارتکاب ہوا، دوسرے کو ایک کے جرم کی وجہ سے نہیں پکڑا جائے گا۔ چنانچہ 13ویں پارے میں ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اناج لینے کے لیے مصر گئے اور وہاں ان کا شاہی پیمانہ اہل مصر کا گم ہو گیا، ان کی تلاشی لینے پر حضرت یوسف کے بھائی بنیامین کے سامان سے وہ پیمانہ دریافت ہوا، دستیاب ہوا، تو ملکی قانون کے مطابق انہوں نے حضرت بنیامین کو پکڑ لیا۔ تو دوسرے بھائی کہنے لگے یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، اس کے باپ بوڑھے ہیں، عمر رسیدہ ہیں، آپ ترس کیجئے اس کی جگہ پہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے، انا نراک من المحسنین، ہمارے خیال میں آپ نیکی کا برتاؤ کرنے والے ہیں۔ تو انہوں نے جواب میں جو بات کہی اللہ نے اسے قرآن کریم میں ذکر کیا کہ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون، وہ کہنے لگے کہ اللہ کی پناہ، میں مجرم کو چھوڑ کر کسی اور کو پکڑوں گا تو میں تو خود ظالم ہو جاؤں گا۔ لہٰذا عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ آدم علیہ السلام جس قصور کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے اس کی وجہ سے سارے ہی بنی آدم وہ مجرم اور خطا کار ٹھہرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو غلطی ہوئی تھی اجتہادی ہوئی تھی اور اللہ جل شانہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ تیسری بات یہ کہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، تو یاد رکھیں کہ بیٹے کا محتاج ہونا یہ عیب ہے اور اللہ جل شانہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے۔ اور بیٹے کے بارے میں، اولاد کے بارے میں دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں،
یا تو اولاد باپ کی جنس میں سے ہوگی یا خلاف جنس سے ہوگی. اگر خلاف جنس سے ہے تو یہ بھی عیب ہے، اور اگر اسی کی جنس سے ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. دونوں باتیں غلط ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اس لیے بھی نازل کیا کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جو اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. تو قرآن کریم کے نزول کا ایک مقصد اس عقیدے کی تردید ہے جو اس بات پہ مشتمل ہے کہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بھی ہے. قرآن کہتا ہے کہ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، ان لوگوں کو کچھ علم نہیں ہے، نہ ان کے بڑوں کو کوئی علم تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلی ہے. ان یقولون الا کذبا، اور یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہہ رہے. تو یہ کرسمس اس مفروضے اور باطل عقیدے پر مبنی ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے بیٹے عیسیٰ کی پیدائش ہوئی تھی، الیاذ باللہ العظیم. تو اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا عقیدہ یہ انتہا درجے کا کفریہ اور باطل عقیدہ ہے، اور کتنا خطرناک عقیدہ ہے. قرآن کریم یہ کہتے ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. یعنی یہ اتنا بھاری کلمہ ہے کہ اس کی نحوست سے آسمان اس قریب ہے کہ وہ پھٹ جائے گا، زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. یہ جو بات اپنے منہ سے نکال رہے ہیں کہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے. تو جب کرسمس کی بنیاد ہی غلط ہے تو مسلمانوں کے لیے اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کے پوسٹ شیئر کرنا اور عیسائی دنیا کو مبارکباد دینا اور تحفوں کا لین دین یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے مذہب کی شناخت اور علامت ہے. مسلمان کے لیے یہ بالکل روا نہیں کہ وہ کسی اور مذہب کی قابل تعظیم چیز میں اپنا تعلق ظاہر کرے. قرآن کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سب سے پہلی بات بھی نقل کی ہے. جب وہ ماں کے پیٹ میں تھے، سب سے پہلی بات جو ان کی زبان سے نکلی وہ یہ کہ قال انی عبد اللہ، کہنے لگے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ مجھے کتاب بھی دے گا اور وہ مجھے نبی بھی بنائے گا. تو سب سے پہلا اعلان حضرت عیسیٰ نے یہ کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور ہجرت حبشہ کے بعد حضرت جعفر کو جب بلایا نجاشی شاہ حبشہ نے اور اس نے سوال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، حضرت جعفر نے اس کے دربار میں حضرت مریم سورہ مریم کی جب تلاوت کی تو اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، باوجود عیسائی ہونے کے تنکا اٹھا کے کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اس تنکے کے برابر بھی قرآن کے بیان کردہ حقیقت سے دائیں بائیں نہیں ہے. بالکل یہی ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں.
تو اس لیے اب 25 دسمبر کو مبارکباد کہنا یہ گویا کہ ان کے کفریہ عقیدے کی تائید ہے. یہ مبارکباد یوں دی جا رہی ہے کہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا اس دن. الیاذ باللہ العظیم، الیاذ باللہ العظیم. اور اگر کسی مسلمان کے پڑوس میں کوئی عیسائی ہے اور وہ اپنے اس مذہبی تہوار کی بنیاد پر اپنے پڑوسیوں کو کچھ تحفہ دیتا ہے، چاہے وہ کھانے پینے کی چیز ہو یا کوئی اور چیز ہو، اب ایسے موقع پر نرمی کے ساتھ واضح الفاظ میں اس کو یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی یہ آپ کے مذہب میں ہوگی، ہمارے مذہب میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا آپ ہمیں اس سے الگ رکھیں. صاف اسے کہہ دینا چاہیے. اور اگر کسی کے ہاں عیسائی ملازم ہے، وہ ملازمت کی بنیاد پہ اسے کچھ دینا چاہتا ہے، تو اسے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اور بہت سے جائز مواقع ہیں اپنے عیسائی ملازم کی دلجوئی کے لیے. اسے رمضان شریف میں اس کی دلجوئی کی جائے، اپنے عید کے موقع پر اس کی دلجوئی کی جائے، تاکہ اس کا رجحان ادھر کو ہو، نہ یہ کہ اس کی عید پر آپ دلجوئی کر کے اپنا رجحان ادھر ظاہر کر رہے ہیں. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جدھر کو وہ منہ کرتا ہے. اگر ان کے پاس ایک چیز ہے کہ وہ اسے مناتے ہیں تو کیا ہم خالی ہاتھ ہیں؟ ہمارے پاس بھی بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ جل شانہ نے ہمیں دی ہیں، ہمارے پاس بھی تہوار ہیں. اگر ان کے لیے دلچسپی کی ایک چیز ہے تو ہمارے پاس بھی دلچسپی کی بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کی ہیں. لہٰذا ان حدود و قیود کی پاسداری ہمیں ہر موقع پر رکھنی چاہیے اور کرنی چاہیے. اور خاص طور پر جب یہ بات ہے کہ ان کی عید پر مبارکباد پیش کرنا یہ کفریہ اور باطل عقیدے کی تائید ہے، تو ایک باغیرت اور سنجیدہ مسلمان کو اپنے آپ اس سے بالکل الگ رکھنا چاہیے. دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں یہ حقیقت سمجھ کر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے مذہب کی جو شناخت ہے، جو علامات ہیں، اس کے ساتھ گہری وابستگی کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کسی دوسری طرف مائل ہونے سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.